فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرج واحشر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی، مولانا ومقتدانا وحادینا ابی القاسم محمد، اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حضرات گرامی قدر اور محبان آل رسول، 1442 ہجری کا یہ محرم الاحرام کی پہلی مجلس ہے. بارگاہ فرزند رسول مظلوم کربلا و سرکار سید الشہداء علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، لیکن امسال واقعاً سینوں میں دم گھٹ کے رہ گیا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں. یہ تصور بھی ہم نہیں کر پائے تھے کہ ایام عزا اس کیفیت میں ہمیں گزارنا ہوں گے. ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، وہ بی بی کہ آج مجھے وہ فقرات یاد آتے ہیں کہ شہزادی فرماتی تھی کہ کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس گھر میں میرے بھائی حسین کی فرش عزا نہ بچھے گی. آج اگر مرکزی آستانے امام بارگاہ امام باڑے کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے وبا کی وجہ سے اگر بندش ہے تو لیکن یہی عزادار آج اپنے ہر گھر میں بیٹھ کر حسین کی فرش عزا بچھا کر وقت کے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہا ہے. مولا ہر عزادار کی پریشانیوں کو دور فرما، عزاداری امام حسین کو فروغ عطا فرما، اور اس وبا سے تمام شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار کی حفاظت فرما. تو ہی تحفظ کرنے والا ہے. اور
یہ وبا نام حسین کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جہاں ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے وہاں وہ خود شفا خانہ بن جاتا ہے۔ عزیزو، اسی حوالے سے میں نے، کیونکہ آج یکم محرم ہے، کل شب میں جب فلک پر چاند نمودار ہوا، ہر عزادار کے اشک جاری تھے، ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا سسک رہا تھا۔ کیوں نہ سسکے، کیوں نہ غم منائے، کیونکہ حسین ابن علی نے اپنی ذات کے لیے یہ کام انجام نہیں دیا تھا۔ اگر 72 کی شہادت ہے تو وہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہوں ابا عبداللہ الحسین پر، لاکھوں سلام ہو فرزند زہرا پر۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو حضرات اس مجلس میں شریک ہیں، پروردگارہ مظلوم کربلا کے توسل سب کے جائز حاجات کو قبول فرماؤ۔ بس زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، مختصراً تاکہ حق فرش ادا ہو اور پیغامات امام حسین علیہ السلام نشر و اشاعت ہو۔ حدیث میں نے رکھی ہے اس مجلس میں، اور انشاءاللہ حتی المقدور یہی کوشش رہے گی کہ میں اسی عنوان کے اوپر اس عشرہ محرم کو خطاب کروں کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجاہ۔ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر فرزند زہرا نہ ہوتا تو 1400 برس پہلے انسانیت مر گئی ہوتی۔ اگر آج انسانیت زندہ ہے، ہر قوم زندہ ہے، تو وہ نام حسین کی وجہ سے، حسین ابن علی کی ہدایت کی وجہ سے، فرزند زہرا کی وجہ سے۔ ورنہ جو مد مقابل ملعون آیا تھا، جسے یزید فاسق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے کرداروں کو اتنا مجروح کر دیا تھا کہ آج انسانیت کے درمیان حق و باطل کا تصفیہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لیکن زہرا کے لال نے اپنی قربانیاں پیش کر کے عالم انسانیت کو بتا دیا کہ ہم حق کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ہم حق کے لیے اپنے سروں کو کٹا کر نوک نیزہ پہ بلند ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ بہت میں نے آسانی سے کہہ دیا، لیکن اس کے اندر تاریخ چھپی ہوئی ہے، ذرا سا محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر احساسات دل میں ہیں تو انسان بیدار ہوگا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے کلمات اور امام حسین کی قربانیاں، کل ایک سید سجاد تھا، ایک بہن زینب تھی کہ جس نے حسینیت کے نام کو لے کر کہیں بازاروں میں، کہیں درباروں میں، کہیں کوفہ میں، کہیں شام میں، نہ جانے کہاں کہاں پر خطبات دیے، اور خطبات دینے کے بعد ثانیہ زہرا جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام، دو شخصیتوں کی آواز کیا ہوتی ہے جہاں لاکھوں کی افواج ہوں، جہاں پر جمع غفیر ہو، تماشائیوں کا مجمع ہو، اور وہاں آل رسول گفتگو کریں دو فرد، تو کون سننے والا تھا؟ گویا ایسا ہی تھا کہ جیسے نقار خانے میں طوطی کی آواز ہوتی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ بس ذرا سا یہ محسوس کیجئے کہ کتنا یقین تھا امام سجاد علیہ السلام کو، اور کتنا یقین تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، کہ جب خطبات دیے تو بی بی جانتی تھی کہ یہ میرے خطبے کی آواز خالی دربار یزید تک محدود نہیں رہے گی۔ سید سجاد امام علیہ السلام فرماتے کہ یہ میری آواز خالی یہیں تک محدود نہیں رہے گی، آنے والے روز تک
یعنی گویا قیامت تک یہ خطبے میرے زندہ رہیں گے۔ ایک سجاد نے آواز کو بلند کیا، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آواز کو بلند کیا۔ آج جہاں پر حسین کا نام لینے پر پابندیاں تھیں، جہاں حسین کے نام کو لیتے تھے تو کسی کے کوڑے لگائے جاتے تھے، کسی کے تماچے لگائے جاتے تھے، کسی کو درگور کر دیا جاتا تھا، کسی کو مار دیا جاتا تھا، کسی کی زبانوں کو کھینچ لیا جاتا تھا، لیکن میرے عزیزو ان دونوں پھوپھی اور بھتیجے کے کردار نے وہ کردار نمایاں کیا ہے کہ آج عالم انسانیت زندہ ہے اور حقانیت کو پہچان رہی ہے۔ بس روایت کے فقرے یہی کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیتے وقت یہ فقرہ کہا کہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے۔ میرے عزیزو، اہل شام، اہل کوفہ جب یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بول کون رہا ہے، یہ کلام کس کا ہے، گویا کہ زینب بولی تو کسی صحابی کی یہ آواز آئی، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا مطلب؟ کہا میں نے جو لہجہ کبھی کسی زمانے میں علی کا سنا تھا، آج میں اس لہجے کو محسوس کر رہا ہوں، آج میں اس گفتگو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ کون ہیں میرے عزیزو؟ یہ صحابی ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، علی نہیں ہے۔ کہا پھر لہجے علی میں کون گفتگو کر رہا ہے؟ تو روایت یہی بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا کہ اے صحابی، یہ کوئی اور نہیں ہے، لہجہ علی میں زینب کلام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہیں سے ایک پیغام ہے، یہ میری ماں بہنوں تک میں پہنچانا بہت ضروری اور اہم سمجھتا ہوں۔ جناب زینب اپنی آواز میں بھی گفتگو کر سکتی تھی، اپنے لہجے میں بھی بول سکتی تھی، لیکن یہ بابا کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ شہزادی نے اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو بتایا ہے کہ سن لو اے میری کنیزوں، اے میری چاہنے والیوں، اس بات کو محسوس کر لینا کہ تمہاری شہزادی نے اس درباروں میں اپنی آواز کا بھی پردہ کیا ہے۔ کتنا بڑا پیغام ہے ثانیہ زہرا کا، ذرا سا اس کو محسوس کیجئے گا۔ ہدایت کا پیغام، ہدایت کا چراغ کون ہے؟ ذات امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے، جب 28 رجب کو تاریخ ہے، تاکہ متواتر جو حضرات میری مجلس سے سنیں تو ایک گفتگو کا سلسلہ چلا باقی رہے، تاکہ تسلسل کے ساتھ لوگ سمجھیں کہ امام حسین کا کربلا جانے کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا۔ بس اسی اعتبار سے میری گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ آپ محسوسات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معروضات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ارشاد کیا ہوا حدیث میں؟ ان الحسین، بے شک ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی گویا شب عاشور حسین نے چراغ گل کر کے بجھا کے، لوگ چراغوں کو جلا کر روشنیاں دیتے ہیں، حسین نے شب عاشور چراغ بجھا کر کائنات میں روشنی پہنچائی ہے۔ کتنا بڑا اہتمام کیا ہے میرے مظلوم نے، اور جیسے اصحاب میرے امام کو ملے کسی کو نہیں ملے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو گویا محرم کا آغاز آج نہیں ہے، محرم کا آغاز تو اس دن ہو چکا تھا جس دن فرزند زہرا نے مدینے کو ترک کیا، جس دن حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا۔ اور مدینے کو چھوڑا تو کس کیفیت کے ساتھ چھوڑا، کس وجہ سے چھوڑا؟ ایک فاسق و فاجر، ایک بدنما کردار کا پیغام جس کے حواریین تک پہنچا، انہوں نے امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، بیعت کا سوال کیا۔ اور جب بیعت کا سوال کیا تو بس میں زیادہ طوالت میں نہ جاتے ہوئے اتنا عرض کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں تو بہن زینب بڑی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ شہزادی کو پتا تھا کہ دربار میں میری ماں زہرا کو بلایا گیا ہے، درباروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، درباروں کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن امام حسین تنہا نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنی ہاشم ہے، علی اکبر جیسا شہزادہ ہے، عباس جیسا بہادر ہے، اللہ اکبر، جناب قاسم جیسے شہزادے ہیں۔ ان تمام کے ساتھ لے کر حسین چلے، لیکن جب دربار آیا
حسین نے سب کو دربار کے باہر رکھوا دیا، دربار کے باہر ٹھہرا دیا، کہا مجھ سے مطالبہ ہے، پوچھو تو صحیح کہ آخر چاہتا کیا ہے۔ جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد بس ایک ہی آواز تھی، کہا حکم یزید ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ اللہ اکبر، بیعت کا مطالبہ امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا۔ آج کی میری تقریر صرف اس جملے کی محیط ہے، اگر یہ پہنچ گیا تو گویا میری پوری تقریر پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک۔ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو فرزند زہرا نے کیا کہا؟ فرزند زہرا فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کہ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کل نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی تھی، نہ آج اس کے بیٹا حسین ابن علی کسی کی بیعت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا پیغام دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ جو تقریر کا میری ماحصل ہے، جو جملہ وہ میں ابھی نہیں عرض کر سکا، اس کو محسوس فرمائیے گا، بہت احتیاط کے ساتھ عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا کہ اسلام کا پورا دار و مدار آدم سے لے کے خاتم تک، سرکار رسالت مآب سے لے کے امام حسن مجتبیٰ تک، میں اس بات کو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی نبوت بیکار ہو جاتی اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ لیکن میں کہوں گا کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور ائمہ تک اگر تمام نبیوں کی نبوت کو بچایا تو حسین کے دو لفظوں میں بنی ہوئی تھی۔ اگر حسین اقرار کر لے تو مطلب یہ تھا کہ اسلام کی تمام محنتیں، نبیوں کی تمام محنتیں بیکار ہو جاتی، لیکن حسین کے انکار نے آدم کی نبوت کو بچایا، عیسیٰ کی نبوت کو بچایا، موسیٰ کی نبوت کو بچایا، یا کل سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ حسین کی انکار میں مکمل اسلام بچ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس جملے کو ذرا قدر فرمائیے گا، محسوس فرمائیے گا کہ حسین کی انکار میں کیا کیا پنہا ہے، حسین نے کیوں انکار کیا، حسین نے وطن چھوڑنا کیوں پسند کیا۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ مدینے میں رہنے نہ دیا جائے گا، مجھے بے گو دیار بدیار پھرایا جائے گا، میری شہادت کے بعد میرے بدن پر ظالم لباس تک نہ چھوڑیں گے۔ یہ تمام چیزیں امام کے سامنے آیا تھی، لیکن امام نے ان تمام چیزوں کی نہ پرواہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے یہ کیا کیا ہے عزیزو، انکار کر کے بتا دیا کہ تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم عالم انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا کوئی کام میری ذات کے لیے نہیں ہے، میرا ہر عمل، میرا ہر کام، ہر قول و فعل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ میرا خدا مجھ سے راضی ہے اور میں اپنے خدا سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے فرزند زہرا کا پیغام، کون سمجھے گا؟ اور آج کی اس عالم انسانیت میں آج کربلا مثال بنی ہوئی ہے، ہر قوم رو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی شہادت میں اخلاص ہے۔ حسین بذات ہی خود تخت و تاج سلطنت کو لینے کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین سر دے کر اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ لاکھوں سلام ہو زہرا کے لال پر۔ اللہ اکبر، آج جس حسین کے نام لینے پر پابندی تھی، جس فقرے کے لیے میں لے کر آیا، میرے عزیزو، آج وہ حسین اس طریقے سے آیا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جب محرم کا چاند دکھتا ہے کہ جس گلی اور کوچے میں حسین کی فرش عزا نہ بچھائی جاتی ہو، جس گھر میں حسین کا عزا خانہ نہ سجایا جاتا ہو۔ اللہ اکبر، پروردگار تمام عزاداروں کی زندگیوں کو اور مہلت دے کہ ہم اسی طریقے سے غم امام حسین علیہ السلام کو مناتے رہیں اور عزاداری امام حسین کو فروغ ملتا رہے۔ حسین، کیونکہ حسین وارث انبیاء ہیں، جیسا کہ زیارت وارثہ کا فقرہ ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ آدم کے وارث کو حسین کہتے ہیں، ابراہیم کے وارث کو حسین کہتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کے وارث کو حسین کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت انبیاء کو بچانے والی ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ بہت بڑا فقرہ ہے میرے عزیزو، زیارت وارثہ بالکل اس کے لیے ثابت ہے۔
دلیل بنی ہوئی ہے کہ وارث کون ہے انبیاء کا؟ وارث انبیاء کوئی اور نہیں ہے، وارث انبیاء فرزند زہرا ہے۔ آدم کے وارث کو حسین، ابراہیم کے وارث کو حسین، نوح کے وارث کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، اسی لیے ہدایت کا چراغ امام حسین کو قرار دیا گیا۔ اب اس حدیث کا اگلا فقرہ ہے، انشاءاللہ مسلسل مجلسوں کا سلسلہ رہے گا، تو اس میں اسی حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں معروضات عرض کرتا رہوں گا۔ دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، حسین نجات ہے، کشتی نجات کا نام حسین۔ اگر جہاں حسین نہیں ہے وہاں عالم انسانیت کو نجات نہیں مل سکتی۔ اگر انسانیت کو نجات مل رہی ہے، سلیقہ مل رہا ہے، تو کرم ہے میرے امام مظلوم کا۔ ارباب کرم، اہل نظر حضرات جو گفتگو ملحوظ کر رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کروں کہ شب عاشور دیکھیں چاند نمودار ہو چکا ہے، یکم محرم ہے، ہر عزا خانے سج چکے ہیں، ہر عزا خانے میں جناب زہرا اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا 2 محرم، ابھی امام حسین سفر میں ہے، امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا نہیں پہنچے، 2 محرم کو والد کربلا ہیں، ابھی حسین کا سفر چل رہا ہے، بس یہ رات گزرے گی، کل صبح حسین والد کربلا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! امام علیہ السلام نے دیکھیے بیت اللہ جو خانہ خدا ہے، جب انسان اپنے واجب ارکان کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ ایک امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، وہاں پر یہ بھی اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اگر انسان کے بدن پر مچھر بیٹھ کر کاٹ رہا ہو، ڈنک مار رہا ہو، تو مچھر کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ خانہ خدا میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، یہ امن گاہ ہے، یہاں سکون ہے۔ اب سمجھے عالم اسلام کہ امام حسین نے اپنے حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ خدا کہیں خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ حاجی اپنے احراموں میں تیر، تبر، خنجر بھرے ہوئے تھے، فرزند زہرا نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور امام علیہ السلام نے اپنا سفر اختیار کیا۔ اب لوگوں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی جو حج کر رہے تھے، جو کعبے کا مالک ہے، جو صفا و مروہ کا مالک ہے۔ اللہ اکبر! یہ خطبہ پورا امام سجاد کا ہے کہ ہم وہ ہیں، صفا و مروہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ خانہ کعبہ کس کا؟ ہمارا۔ کس لیے امام نے کہا؟ کیونکہ یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ امام سجاد کے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی گھر میں ہے۔ اگر آج حاجیوں کو حج کرنے کا سلیقہ اور شعور ہوا ہے تو یہ کرم ہے فرزند جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر! امام علیہ السلام نے، کیونکہ گفتگو نکلتی چلی جائے گی تو میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں انشاءاللہ۔ آج یہ آغاز ہے تقریر کا، انشاءاللہ کل سے ایک سلسلہ باقی رہے گا، یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور فرزند زہرا نے مکے کو چھوڑا، اور مکے کو چھوڑنے کے بعد جب سفر اختیار ہوا تو یہ کیسے بے غیرت مسلمان تھے کہ زہرا کا لال خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا، اور یہ چکر لگا رہے ہیں۔ یہ طواف نہیں تھا ان حاجیوں کا، چکر تھا، کیونکہ وارث کعبہ حج سے منحرف ہو چکا ہے، جا رہا ہے، تاکہ خون ریزی نہ ہو، خون نہ برپا ہو۔ اللہ اکبر! حسینیت نام ہے انسانیت کو بچانے کا، انسانیت کے تحفظ کو حسین کہتے ہیں، بچانے والی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ وہ اور ہیں کہ جو لباس مسلمانوں کا ہے لیکن اندر کیفیتیں اور ہیں۔ کیا خطا تھی فرزند زہرا کی؟ کیونکہ حق کو حق کہہ رہے تھے،
باطل کو باطل کہہ رہے تھے، باطل کی اگر ہاں امام حسین بیعت کر لیتے تو مدینہ کیوں چھوڑتے؟ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اب یزید نے کیا نہیں کیا، حلال محمدی کو حرام کر دیا، حرام محمدی کو حلال کر دیا، جو جائز تھا اسے ناجائز کر دیا، ناجائز کو جائز قرار دے دیا۔ اب یہ زہرا کا لال کیسے قبول کرتا کہ میرے اجداد کی یہ محنتیں ہیں؟ کہا کہ میں وطن چھوڑ سکتا ہوں، ماں کی لہد چھوڑ سکتا ہوں، تمام چیزیں چھوڑ دوں گا، لیکن میں اپنے نانا کے دین کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تھا پیغام امام حسین علیہ السلام۔ آج ہر کوچے سے ہر قوم پکار رہی ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ کیوں پکار رہی ہے؟ اگر گاندھی جی نے ہندوستان کو آزاد کیا تو اس وقت تک گاندھی جی یہ کہتے تھے کہ مجھے سلیقہ نہیں تھا کہ میں کس طاقت اور کس بلبوتے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کہا مجھے طاقت اور قوت اگر ملی ہے تو وہ کربلا کے 72 سپاہیوں سے ملی ہے، حسین ابن علی سے ملی ہے۔ کہا میں نے وہاں صبر دیکھا، سکوت دیکھا، سکون دیکھا، ہر چیز مجھے وہاں نظر آئی۔ کہا بس ان کی لو اس کی طرف لگی ہوئی تھی، اور اس کی لو اس وقت لگتی ہے جب انسان حق پر ہوتا ہے۔ کہا بس میں حسین کے نقش قدم پر چلا، بس وہ دین دور نہیں تھا۔ ابھی گیا ہے 15 اگست کہ جب ہندوستان آزاد ہوا، کہا کہ یہ سب سلیقہ اگر مجھے ملا تو واقع کربلا سے ملا۔ لاکھوں سلام ہو اے ہندوستانیوں اس حسین پر کہ جس حسین کی فصاحت اور بلاغت اور حکمت نے ہندوستان کو آزاد کرا کے دیا۔ اس آزادی ہندوستان میں بھی شرکت حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا پیغام تمام ہندوستانیوں کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، جس کو گاندھی جی نے اپنایا اور واقع کربلا سے سبق لیا، معلوم یہ ہوا کہ جب ایک دوسری قوم کا فرد حسین کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام سے درس حاصل کر رہا ہے، تو جو حسین کے چاہنے والے ہیں ان کا عینی فریضہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو کو میں تمام کرتا ہوں کیونکہ یکم محرم ہے، ماحصل مجلس مصائب شہدائے کربلا علیہم السلام ہے۔ ہمارے دلوں کو قرار نہ ہوتا اگر واقع کربلا نہ ہوتا، ہمیں سکون نہ ملتا اگر واقع کربلا نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، ذرا سا محسوس کرنے کی چیزیں ہیں۔ چاند عزادار حسین کا کس طریقے سے عزاداری کے لیے بے قرار، اضطراب، پریشان، مضطرب رہتا ہے۔ روایت تو طویل ہے، بس اس کا ماحصل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ماحصل یہ ہے کہ وہ عزادار، وہ بی بی کہ جو حسین کا فرش عزا بچھاتی تھی، جب اس کے بیٹے اس دار فانی سے چلے گئے، کوچ کر گئے، تو اب کوئی فرش عزا بچھانے والا نہ تھا۔ جب کوئی فرش عزا بچھانے والا نہ تھا تو یہ چاند دیکھ دیکھ کر گریہ کر رہی تھی کہ ہائے میرا گھر سجتا تھا، حسین کی دکھیاری ماں آتی تھی، میں بارگاہ زہرا میں پرسہ پیش کرتی تھی، اب کہ حسین کی فرش عزا کیسے بچھے گی؟ اللہ اکبر۔ عزاداران امام روایت کے فقرے یہ کہتے ہیں کہ ایک بی بی آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی فرش عزا بچھے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کی خدمت گزار ہوں، میں حسین کے عزادار ہوں۔ اللہ اللہ۔ وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی اس چاہنے والی نے عزا امام حسین کا اہتمام کیا اور اسی شان و شوکت کے ساتھ کیا۔ اللہ اللہ۔ بس محسوس ہے، کیونکہ ربط مصائب کے لیے ان فقروں کو میں عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ روایت یہ بیان کرتی ہے
کہ جب فرش ازا بچھ گیا اور یکم محرم سے لے کے شب عاشور تک یہ بی بی مسلسل خدمت کرتی رہی، جب شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ کہتی بی بی آج مجھے اجازت دے دو، مجھے ہر عصا خانے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر! کس لیے؟ کہا مجھے ہر عصا خانے میں جا کر اپنے حسین کے عزاداروں کا پرسہ لینا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنے کے بعد یہ بی بی غائب ہو جاتی ہے۔ کہا تم جا کہاں رہی ہو؟ کل تو حسین کی شہادت کا دن ہے، مخصوص شہادت ہے کل میرے مظلوم کی، اور آج تم جا رہی ہو؟ کہا میں ایک جگہ نہیں، میں ہر عزا خانے میں مجھے جانا ہے پرسہ لینے کے لیے۔ ہاں ارباب عزا، کس طریقے سے میں ان جملوں کو عرض کروں؟ اب پتہ چلا کہ جب روز عاشورہ گزر گیا، محرم ختم ہوا، تو زیارت کے دن یہ بی بی اپنے بچوں کی قبر پر قبرستان پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے کہ جو اس کے بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہوئی تلاوت کر رہی ہے۔ کہا بی بی شاید آپ بھول گئی، یہ آپ کے بیٹوں کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بچوں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر! جیسے یہ فقرہ کہا تو قبر پہ بیٹھی ہوئی بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہا نہیں بی بی، یہ آپ کے بیٹوں کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر! اب جملہ سنیں جس کے لیے میں نے اس پورے واقعے کو پڑھا۔ ارباب عزا، ایک مرتبہ یہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے کہ تو یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک میرے حسین کی فرش عزا بچھا کر میرے حسین کا ماتم کر رہی تھی۔ اب مجھ پہ فریضہ ہے کہ میں تیرے ہمراہ کر میں حسین کے عزاداروں کی قبر پر فاتحہ پڑھوں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس عزاداران امام، کہاں سے میں آج مجلس کا آغاز کروں، کہاں سے روایتوں کو پڑھوں؟ بس میں یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جب 28 رجب کو حسین کا قافلہ چلا ہے، تو قافلہ جب حسین کا مدینے سے چلنے لگا تو ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کہتی ہے چچا عباس، جب چچا آپ کربلا والوں کی فہرست تیار کریں تو اس وقت میرے نام کو بھول نہ جانا، مجھے فراموش نہ کر دینا۔ ارباب عزا، جیسے یہ فقرہ کہا فہرست بننے لگی، مظلوم کربلا نام لکھوانے لگے، جناب عباس لکھنے لگے، سب کے نام لکھے گئے، لیکن میری شہزادی کا نام نہ لکھا گیا، شہزادی صغرا کا نام نہ لکھا گیا۔ جب صغرا کا نام نہ لکھا گیا، امام حسین سے پوچھا گیا آقا آخر اس محضر نامے میں شہزادی صغرا کا نام کیوں نہ لکھا؟ قیامت کا جملہ ہے ارباب عزا۔ ارباب عزا، کون سا جملہ؟ امام نے فرمایا، کہا کہ میں نے خود جان بوجھ کر اپنی بیٹی سکینہ کا صغرا کا نام نہیں لکھا۔ کہا آخر آقا وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے یہ صغرا ہو بہو میری ماں فاطمہ زہرا کی تصویر ہے۔ ارے میری شہادت کے بعد بیویوں کے سر سے چادر اتار لی جائے گی، بے مقنعو چادر کوفہ و شام کے درباروں میں پھرائی جائیں گی، میں نہیں چاہتا ارے میری ماں کی تصویر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائی جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ سن لیا ارباب عزا، وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو تمام بیویوں نے اپنے گھر کی کنجیاں جناب صغرا کے حوالے کر دی۔ اب صغرا کو یقین آ گیا کہ میں ساتھ جانے والی نہیں ہوں، مجھے ساتھ لے جانے والے نہیں ہے۔ بس جملہ سن لے، مصائب تمام کر رہا ہوں۔ ارباب عزا، راوی بیان کرتا ہے
شہزادی فرماتی ہیں بابا میں کانٹوں پہ چلنا پڑے گا تو میں چلوں گی، اے بابا اے میرے بابا میں راستے میں دوا کا سوال نہ کروں گی، بابا میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کروں گی، اے میرے بابا مجھے ہمراہ لے کر چلو۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا کہ بیٹا تمہیں مدینہ میں رہنا ہے، میری ماں زہرا کی قبر کی مجاوری کرنا ہے، اے صغرا بیٹا تجھے مدینہ ہی میں رہنا ہے۔ میں ایک فقرہ کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کے لیے، مجھے اتنا بتا دو کیا کسی 6 سال کی بچی کو ضعیف ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہائے صغرا، ارے 6 برس کے سن میں جس کی کمر خمیدہ ہو گئی، ارے جس کے سر کے بال اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بچن جملے ہیں سن لیجئے گا باب ازا، اور گریہ فرمائیے گا، گریہ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، گریہ سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ اور جب آنکھیں نم ہو جائیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیجئے، اللہ اللہ۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ جس وقت جناب صغرا کو یقین ہو گیا کہ مجھے بابا ساتھ نہیں لے جائیں گے، عزادارو ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے بہن سکینہ ذرا میرے قریب آ۔ صغرا نے سکینہ کو بلایا اور بلا کے فرماتی ہے بہنا جب اکبر کے سر پہ صحرا سجے گا تو میری طرف سے کتنی تمنا تھی صغرا کو، اے بابا جب بھائی کا صحرا سجانا مجھ بیمار بیٹی کو بھول نہ جانا۔ عزادارو قافلہ تیار ہو گیا، صغرا نے اپنے بھائی علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لینے کے بعد کہا بھیا میں تجھ سے دل بہلایا کروں گی، بابا بھی نہیں ہے، اماں بھی جا رہی ہیں۔ عزادارو ایک ایک بی بی نے اصغر کو صغرا کی گود سے لینا چاہا، لیکن اصغر کسی کی گود میں نہ آئے، بہن کی گود میں چپکے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے یہ فقرہ یہ تمام مناظر بیویوں نے دیکھے، آخر میں فرزند زہرا اٹھے، اور اٹھنے کے بعد مجھے نہیں معلوم، کسی روایت میں مجھے نہیں ملتا کہ حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد اصغر کے کان پر جھک کر کچھ کہا۔ میرا دل کہتا ہے کہ عجب نہیں حسین نے کہا بیٹا اصغر کربلا اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک تم حسین کے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مصائب تو بہت ہے، رات گزر جائیں دن کم پڑ جائیں گے لیکن مصیبتیں کم نہیں ہوتی۔ بس سن لیجئے جب یہ قافلہ چلنے لگا، امام فرماتے ہیں جناب عباس فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اکبر جاؤ اپنی بہن صغرا سے آخری رخصت ہو رہا۔ جناب علی اکبر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے گلے میں باہوں کو ڈالا۔ گلے میں باہوں کا ڈالنا تھا کہ کافی دیر ہو گئی کہ بیمار بہن کو کوئی بھائی اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے۔ اے بھیا یہ بہن تیرے بغیر کیسے مدینے میں اکیلی رہے گی؟ عزادارو جیسے یہ فقرات کہے تو ایک مرتبہ امام حسین فرماتے عباس دیکھو اکبر واپس نہیں آئے۔ اب جو عباس پہنچے ہیں میرا مولا غازی عباس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ بہن بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کہہ رہے بھیا مجھے بھول نہ جانا، اللہ ہر بھائی اور بہن کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ عجیب رشتہ ہے۔ ارباب ادب بہت چاہتی تھی صغرا علی اکبر کو۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر جب رخصت ہونے لگے ابا کا دامن پکڑا، اور ابا کا دامن پکڑ کے ایک مرتبہ صغرا زمین پر بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد تھوڑی سی خاک اکٹھا کی، اکٹھا کرنے کے بعد کہتی ہے
بھیا ذرا اس پر اپنا نشان قدم تو رکھ دو۔ اکبر نے نشان قدم رکھا، میں سوال کروں گا بی بی آخر اکبر کے قدم کا نشان کیوں بنوایا؟ تو شہزادی فرماتی ہے کہ جب مجھے میرا جوان بھیا یاد آیا کرے گا، ارے میں بھائی کے نشان قدم کو دیکھ کر یاد کر لیا کروں گی۔ بس عزادار و مجلس تمام ہو گئی۔ اے بھیا خدا حافظ، لیکن جب صحرا سجانا، اس بیمار اور غریب بہن کو بھول نہ جانا۔ شب عاشور گزر گئی، حسین نے مؤذن تبدیل کر دیا۔ جناب علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا۔ ایک مرتبہ در خیمہ کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھنا تھا۔ جناب زینب فرماتی ہے اما فضا میرا ماجا آیا، حسین کہاں ہے؟ کہاں مصلی عبادت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عزادارو جیسے یہ فقرہ کہا فرماتی ہے شہزادی کہ میرے ماجائے سے کہہ دو کہ یہ میرے اکبر کی اذان آخر ہے۔ اکبر سے کہو کہ بآواز بلند اذان دے۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا اکبر اکبر، جب 3 مرتبہ حسین نے پکارا، علی اکبر پلٹ کے کہتے بابا کہیے۔ کہا اکبر یہ تیری اذان آخر ہے، خیمہ گاہ میں میری زینب ام کلثوم بی بی اذان سننا چاہتی ہے، اپنی آواز کو ذرا بلند کر دو۔ جملہ سنیے گا ارباب ازا کیا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر پلٹ کے کہتے بابا جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو آپ کے ہمراہ آپ کی تمام بہنیں ساتھ آئی، مجھ غریب کی ایک بہن مدینے میں ہے بابا، یہ میری اذان آخر ہے۔ اعجاز امامت کو پھیرا اور ایک مرتبہ اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر۔ ارے سوئی ہوئی صغرا اٹھی، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، ہائے میرا علی اکبر، اے صغرا علی اکبر کہاں؟ سینے پہ برچھی کھا کے کربلا میں آرام کر رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے توسل سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وارث امام حسین فرزند زہرا پردہ غیبت میں رہنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین حسین حسین